نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء الشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له. رواہ مسلم. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے. بعد الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر. حاضرین، اہل علم کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں. ایمان کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے صبر اور دوسرا حصہ ہے شکر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. یقیناً اس چیز کے اندر صبار شکور، بہت زیادہ صبر کرنے والے اور انتہائی شکر گزار بندوں کے لیے بہت سی نشانیاں. گویا یہ نشانیاں، یہ عبرت کے سامان، جو شکر ادا کرتے ہیں زیادہ اور جو زیادہ صبر کرنے والے ہیں، وہی ان نشانیوں سے، ان عبرت کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا سب کچھ خیر پر مشتمل، اس کا سب کچھ خیر پر مشتمل ہے، یعنی پوری زندگی اس کی خیر ہے، اس کے لیے بھلائی کا سامان ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے ہے.
غیر مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا سب کچھ خیر ہو، زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، انسان گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بہت قسم کے حالات ہیں۔ شریعت کہتا ہے کہ جو بھی حالات آتے ہوں سارے حالات ایک مومن کے لیے خیر پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کیسے؟ شریعت کہتے ہیں ان اصابت السراء الشکر فکان خیر اللہ، ان اصابت السراء، اسے کوئی خوشی ملی، کوئی نعمت میں سرائی شکر، تو اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو اس کا شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرُ، اور کوئی تکلیف ملتی ہے، کوئی مصیبت، گناہ کر لینا بھی مومن کے لیے تکلیف ہے۔ ایک مومن سے گناہ ہو جائے، مومن گناہ کر بیٹھے، یہ بھی اس کے لیے تکلیف ہے، اور پھر اس پر توبہ کرے، صبر کرے، اپنی تکلیف پر توبہ کر لے، تو کوئی بھی تکلیف ہوئی، اصابتہ ضراء، صبر کر لے، فکان خیر اللہ، تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہترین ہے۔ تو اسی حدیث کی روشنی میں اہل علم کا کہنا کہ مومن اہل ایمان کی دو حالت، یا تو صبر یا شکر، یا تو آدمی صابر بن کر رہے یا شاکر بن کر رہے، دو حالتوں سے خالی اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ آج کی اس خطبے میں ناشکری کے خطرناک انجام کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں۔ انسان صابر رہے، صبر کرتا رہے، اور شکر گزار بن کر رہے۔ اگر ایک انسان ناشکرہ ہے تو اس کی زندگی کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اور اس کی زندگی میں کیا کیا مصائب اور اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا عذاب اور کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں، اس پر گفتگو کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں شکر کہتے کسے؟ شکر کی عام تعریف، اگر عام طور پہ شکر کو سمجھنا چاہے، انسان زبان سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار کرے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، دل سے اعتراف کرے، دل کے اندر اس منعم حقیقی، انعام کرنے والے حقیقی ذات اللہ رب العالمین کے لیے دل میں محبت ہو، اور جسم کے دوسرے اعضاء و جوارح سے شکر ادا کرے، یعنی جسم کے دوسرے اعضاء و جوارح کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگائے، ان سے ان کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ نے ہاتھ دیا، یہ اللہ کا شکر ہے، تو اس ہاتھ کا شکر ادا کرنے کا، اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہاتھ کا صحیح اور درست استعمال کریں۔ زبان دی اللہ نے تو زبان بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ و استغفار کر لیں۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ کس قدر شکر گزار بنتے ہیں۔ دن رات آپ کی زندگی جو گزرتی ہے وہ عبادتوں میں، نیک اعمال میں گزرتی ہے، اس کے باوجود دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ راتوں میں بھی اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ آپ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے، آپ تو ایسے ہی شکر گزار ہیں، آپ تو ایسے ہی اطاعت گزار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہے بھی اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، تو پھر اتنی محنت کی ضرورت کیوں؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سوچئے آپ کی زندگی کیسی زندگی گزارتے تھے آپ، اس کے باوجود اس قدر عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم سوجن ہو جایا کرتے، لمبی مدت تک کھڑے رہنے، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو اس پس منظر میں دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شکر گزار تھے، انتہائی شکر گزار ہونے کے باوجود آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا، کہ اے میرے رب مجھے تو اپنا انتہائی شکر گزار بندہ بنا دے، توفیق دے کہ میں تیری بہت زیادہ شکر ادا کروں، بہت ہی زیادہ تیرا شکر ادا کروں۔ اور یہی تعلیم آپ نے اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت کو دی۔ چنانچہ ایک موقع پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کہ لا تدعن فی دبور کل صلاۃ، کہ ایک دعا میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنا، کبھی چھوڑنا نہیں۔ کیا دعا؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر، علی ذکرک اپنی ذکر پر، وہ شکر کا اپنے شکر پر، وہ حسن عبادتی کا اور اپنی اچھی عبادت پر، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور تیری بہترین عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں۔ انسان اگر غور کرے اپنی ملی ہوئی، اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہوئی ایک ایک نعمت پر، اللہ رب العالمین کے ایک ایک احسان پر، قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات،
پیدا کرنے کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان بنانے کا تذکرہ کیا، آسمان سے پانی کے نزول اور اس پانی کی وجہ سے جو سرسبزی، ہریالی، شادابی اور جو اناج وغیرہ اگتے ہیں اس کا ذکر کیا، کشتیوں کے ذریعے سمندر میں سفر کرنے کا ذکر کیا، یہ جو نعمت دی، گھوڑے وغیرہ، خچر، یہ جو جانور دیے جن کے استعمال سے ہم سارے اپنے کام کاج پورے کرتے ہیں، یہ سورج چاند جن کے ذریعے ہم دن اور رات زندگی گزارتے ہیں، اس طرح کی بے شمار نعمتیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو وہ سب دیا جو تم نے مانگا، جو تم نے مانگا اللہ وہ دیتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسان کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں۔ انسان اسی وجہ سے شریعت نے یہ قاعدہ بیان کیا، یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جھوپڑی والا بنگلے والے کو دیکھ رہا ہے اور افسوس کر رہا کہ اللہ نے اس کو بنگلہ دیا، مجھ کو جھوپڑا دیا، اور فٹ پاتھ پہ رہنے والا جھوپڑے والے کو دیکھ رہا کہ اللہ نے مجھ کو جو ہے زمین پہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اس کو جھوپڑا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، شریعت نے ایک ضابطہ بتلایا کہ آدمی اگر اس انداز میں سوچے، چنانچہ حدیث میں انظروا الی من اسفل منکم، الی من اسفل منکم، تم دیکھو اس کو جو تم سے نیچے ہو، دنیا کے معاملے میں تم دیکھو اسے جو تم سے نیچے ہو۔ جھوپڑے والے کو چاہیے کہ فٹ پاتھ والے کو دیکھو، فٹ پاتھ والے کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کمتر کو دیکھے کہ میں تو صحت مند ہوں، دوسرے کے پاس تو پیر نہیں ہے، تیسرے کے پاس تو ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاس تو آنکھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے یہ ساری صحت مند زندگی عطا کی، یہ صحت مند جسم عطا کیا ہے۔ تو آدمی اگر اس انداز میں غور کرے، بنگلے والا اور آدمی جھوپڑے والے کو دیکھے تو شکر ادا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی، انظروا الی من اسفل منکم، کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو یہ بات مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو حقیر نہ سمجھو، اور اگر اس کا الٹا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ کی جو نعمتیں تمہیں میسر ہے انہیں کمتر سمجھو گے، انہیں حقیر سمجھو گے، ان پر اللہ رب العالمین کے شکر کا جذبہ تمہارے اندر نہیں پیدا ہو سکے گا، ناشکری کرو گے، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرو گے کہ اللہ نے مجھ کو یہ نہیں دیا، اللہ نے فلاں کو یہ دیا، مجھ کو یہ نہیں دیا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو اس لیے کہا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسان کو شکوہ رہتا ہے کہ بڑی ناشکری ہے، اسی لیے آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، اتنی نعمتیں، یہ سورج کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے، یہ چاند کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے، یہ سمندر، یہ کشتیاں، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ ہاتھ پیر، ہر انسان کے پاس دل دماغ، سب کچھ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، یہ کس کے لیے؟ کوئی آدمی کروڑوں روپے لے کر کیا اپنی ایک آنکھ دینے کو تیار ہوگا؟ کیا اپنا ایک ہاتھ دینے کو تیار ہوگا؟ اپنی ایک ٹانگ دینے کو تیار ہوگا؟ کوئی نہیں تیار ہوگا۔ تو اس ایک نعمت کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتا؟ اللہ کی اس احسان کو، اس عظیم نعمت کو کیوں نہیں سمجھتا؟ اور اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر اس ناحیے سے غور و فکر کرے، سوچے، تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے گا، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لعلکم تشکرون، کہ یہ نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزاری کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیسا اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا واللہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا، زندگی عطا کی، یہ نعمت کم؟ کتنی عظیم نعمت ہے یہ! کتنے دنیا میں نہیں آ سکے، کتنے ہیں جن کو دنیا دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اللہ نے موقع نہیں دیا۔ تو لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، اتنی عظیم عظیم چیزیں، کان، آنکھ، دل، اس کان کی اہمیت، اس آنکھ کی اہمیت اور اس دل کی اہمیت جن کے پاس نہیں ان سے پوچھا جائے۔ یہ دل جب کام کرنا بند کر دیتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے،
زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس قدر عظیم نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، ان نعمتوں کا، ان احسانات کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات کہی کہ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی، آنکھ کان ناک دل دیے، یہ ساری نعمتیں دی، لیکن قلیلا ما تشکرون، ناشکرے ہو، کم شکر ادا کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں دیں، لیکن اس کے باوجود کیا انسان بے انصاف اور ناشکرہ، ناانصافی سے کام لیتا۔ دینے والا، پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے امید کر رکھا ہے، کسی اور کو داتا دینے والا سمجھا ہے، کسی اور کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، کسی اور کو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار سمجھ رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور اس ناشکری کے نتیجے میں سابقہ قوموں کو اور لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کیسے تباہ و برباد کرتا ہے، یہ تاریخ میں ساری باتیں درج ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہوئی ایک ایک نعمت، چاہے یہ ٹھنڈی ہوا، اے سی لگا لیے، ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہوا مل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ٹھنڈا پانی ہم پی رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ کھانا ہم کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ابوبکر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت عمر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تینوں بھوکے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں، نکل پڑے۔ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، مال و دولت والے تھے، باغ تھا ان کا، گھر جاتے ہیں، گھر پہ نہیں، بیوی کہتے ہیں کہ پانی بھرنے گئے۔ تھوڑی دیر میں ابو الہیثم رضی اللہ عنہ ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عمر حضرت ابوبکر آئے ہوئے ہیں مہمان بن کر، فوراً اپنے باغ میں جاتے ہیں، تازہ کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کھجور گرے ہوئے تھے ان کو چن کر لاتے، یہ تازہ گچھا کیوں؟ کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ آپ خود ان گچھوں سے اپنی پسندیدہ کھجوروں کو توڑ کر کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ھذا من النعیم التی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے متعلق تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ذل بارد، ذل بارد یہ ٹھنڈی سایہ، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈ سائے میں بیٹھے ہو، ماء بارد ٹھنڈا پانی میسر ہے، ورطب اور اسی طریقے سے تازہ اور عمدہ کھجور تمہیں میسر۔ یہ نعمتیں آج تو اس سے بڑی بڑی نعمتیں اور اس سے عظیم نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری تجارتیں۔ انسان کتنا ناشکر ہے، آپ غور کیجئے، ایک بندہ جو کبھی جھوپڑی میں رہتا تھا آج وہ اچھے گھر اچھے بنگلے میں آ جاتا ہے، اور وہیں اس کی تجارت میں تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے تو ناشکری کرنے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، یہ میری تجارت۔ وہ اس فٹ پاتھ سے اٹھ کر جھوپڑے میں اور جھوپڑے سے اٹھ کر بنگلے میں پہنچا، اس کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمتیں دی، لیکن ذرا سی نقصان کیا ہو گیا اس کی تجارت میں، اس پر ناشکری کرنے لگتا ہے، واویلا، شور مچانا، لوگوں سے باتیں کرنا، بڑے خسارے میں ہوں، بڑے نقصان میں ہوں۔ لیکن جب ملا تھا تو کتنوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے مجھے اس بنگلے سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اس گاڑی سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے، کتنوں کے سامنے ذکر کیا۔ یا تنہائی میں اللہ رب العالمین کا کتنی بار شکر ادا کیا اپنی ان نعمتوں کے ملنے پر۔ غور کرے ہر انسان، اپنے نفس میں محاسبہ کرے، تو انسان بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا۔ اسے ان عادتوں کے ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی سنت، اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب تک بندے، جب تک لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے، لیکن اگر ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے کتنی مثالیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو مطمئن، اطمینان و سکون کے ساتھ بستی رہتی تھی، امن و سکون کے ساتھ۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق یعنی اس کی ضروریات کی تمام چیزیں فراغت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، بغیر کسی تنگی کے بھرپور پہنچتا تھا اس کے پاس ہر جگہ سے۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تقاضا کیا تھا؟ نعمتیں ملی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ان لوگوں نے ناشکری کی، بستی والوں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا،
لباس کہا، آیت کا لفظ دیکھیے کہ لباس کا، لباس پہنا دیا۔ لباس کیوں؟ کیونکہ لباس جسم سے چمٹا رہتا ہے، تو لباس جس طرح چمٹا رہتا ہے ایسے بھوک کا عذاب ان سے چمٹ گیا، والخوف، خوف کا عذاب ان سے چمٹ گیا کہ اب ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں سپر پاور تھے، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اس آیت میں ملک سبا کا تذکرہ ہے، ملک سبا کی بستی یمن کا تذکرہ ہے۔ یمن کے تاریخ آپ پڑھیں کہ یمن والوں کے پاس ہریالی اور سبزی شادابی تھی، عرب میں پانی نہیں، یمن بھی عرب کا حصہ ہے لیکن یمن والوں کے پاس پانی کے ذخائر تھے، بند باندھ کر ان کو اللہ نے علم دیا تھا، بند باندھ کر پانی روکتے تھے، کھیتی سیراب کرتے تھے، نخلستان اور اس طریقے کے باغات تیار کرتے تھے، سب کچھ میسر تھا۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اللہ کہتا فَأَعْرَضُوا، ان کو شکر ادا کرنا تھا۔ اتنی اچھی بستی تھی کہ اللہ نے کہا بلدۃ طیبہ، پاکیزہ اور اچھی بستی، عمدہ بستی اللہ نے کہا۔ سوچئے کس قدر اچھی بستی تھی، لیکن فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں نے روگردانی کی، اللہ کی اطاعت و نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، ناشکری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ نے کہا ہم نے ان پر تیز بارش اور تیز سیلاب بھیج دیا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی اور سیلاب ہی سیلاب۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ بدلناہم بجنتین جنتین، ان کے جو باغات تھے دونوں طرف، یہ پہاڑیوں کا سلسلہ تھا اور دونوں طرف باغات تھے، آدمی چلتا تو ایسا نہیں لگتا کہ پہاڑوں کے درمیان ہے بلکہ باغات کے درمیان ہے، خوشی ملتی ہے باغات کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے بجنتین، جنت ذواتی اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل، ان باغات کو بالکل ختم کر دیا، اور ان زمینوں میں جو کاشت والے علاقے تھے، زمینیں تھی، ان زمینوں کی حالت یہ ایسی ہو گئی کہ جو زمین سونا اگلا کرتی تھی وہ اب راکھ ہو گئی، کسی کام کی لائق نہیں۔ اور کھانے کے لیے اب وہاں پر بیری کے پتے، کچھ بیری وغیرہ اس طرح کی چیزیں میسر تھیں جس سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھایا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فَعَارَضُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اسی آیت میں اللہ نے کہا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے ساتھ تھا، اللہ نے اگلی ٹکڑے میں کہا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن ہم نعمتوں کی نسبت کسی اور طرف کریں، بچہ اللہ نے دیا ہم کہیں پیر فقیر نے دیا، فلاں ولی نے دیا، فلاں بابا کے پاس گئے تھے، فلاں سے ہم نے یہ کرایا تھا تو ان سے ملی یہ چیز، یہ نعمت، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور کفر ہے۔ لہٰذا ایسے معاملات جب ہوتے ہیں تو ایسی بے شمار مثالیں قرآن و سنت کے اندر، وہ صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایت کہ اندھا، کوڑی، ایک شخص کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، فرشتہ آتا ہے امتحان لیتا ہے، سب کی سب مرادیں، کوڑی کو ٹھیک کر دیا، گنجے کو ٹھیک کر دیا، اندھے کو ٹھیک کر دیا، کوڑی کو جو ہے اونٹنی دے دی، گنجے کو گائے، حاملہ گائے دے دی، اور اندھے کو جو ہے بکریاں دے دی، بہت مالدار ہو گئے۔ پھر وہی فرشتہ فقیر بن کے آ کے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے، لیکن کوڑی اور گنجا ٹال مٹول لیتے، نہیں ہم نہیں دے سکتے، اور یہ سب کچھ جو ہم کو ملا ہے یہ تو یہ تو ہمیں اپنے خاندان سے، اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہے یہ چیزیں۔ فرشتہ کہتا میں تم کو پہچان رہا ہوں، شاید تم تو کوڑی تھے، تم تو گنجے تھے، تم سے لوگ دور بھاگتے تھے، تم سے نفرت کرتے تھے، تو وہ ٹال مٹول کر کے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن اندھا کامیاب ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہاں میں نابینا تھا، اندھا تھا، اللہ نے مجھے یہ بینائی دی، اللہ نے مجھے یہ دولت دی، جتنی بکریاں تم چاہتے ہو لے جاؤ اللہ کے نام پر، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ تو یہ اندھا کامیاب ہوا اور یہ جو ہے ناکام ہوئے، کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے میسر کی، ملنے پر شکر ادا نہیں ہوا، لیکن ناشکری میں ہم سب سے آگے رہتے ہیں۔ تو ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ کی نعمت ملتی ہے تو ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں اور تکلیف پڑنے پر کتنے ناشکرے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اہل ایمان کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں ایمان کے دو حصے ہیں، ایک شکر اور دوسرا صبر، کہ اگر تکلیف آئے تو آدمی صبر کر لے، اور نعمت ملے، خوشی ملے تو آدمی اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ اللہ رب العالمین کو سزا دینے میں کوئی مزہ نہیں آتا، ناشکری کریں گے تو سزا ملے گی، ناشکری کریں گے تو سزا ملے گی، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، دین پر عمل کرو تو اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دے؟ اللہ کو کیا پڑی؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العالمین تو قدردان ہے، چھوٹا سا عمل کرتے ہو اللہ اس کا کتنا اجر دیتا ہے۔ آدمی اگر اخلاص نیت کے ساتھ روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو حدیث میں کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے بڑھاتا ہے،
بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جیسے تم اپنے جانور کو پالتے پوستے بڑھاتے ہو، ایسے اللہ تمہارے صدقے کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ صدقہ آئے گا تو بڑے پہاڑ کی شکل میں۔ بندہ پوچھے گا یہ کیسے؟ کہے گا یہ تمہارا وہ صدقہ ہے جو تم نے دنیا میں خلوص و للہیت کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس قدر قدردان ہے، اللہ رب العالمین تو دینا چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں پر شکر گزاری کریں۔ دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہیں، انا ہدیناہ السبیل، دین آ گیا، صحیح راستہ معلوم ہے، اما شکورا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بندے بن جائیں یا ناشکرے بندے بن جائیں۔ انبیاء کرام انہو کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام انتہائی شکر گزار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ اور اللہ کے رسول کی حالت دیکھیے، کیا میسر ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود اتنے شکر گزار، اتنی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کرتے تھے کہ مت پوچھیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انبیاء کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، قرآن و سنت کے حوالوں سے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں، ناشکری کی جو خامیاں ہیں اور ناشکری کے جو نتائج ہیں ان کو سمجھیں کہ ناشکری کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندے کو اللہ نے زبان جیسی نعمت دی ہے، اگر اس زبان کا صحیح استعمال نہ ہو، شکر ادا نہ ہو، تو ناشکری کے نتیجے میں بڑے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اس زبان کے صحیح استعمال سے آدمی جنت جا سکتا ہے اور اس کے غلط استعمال سے آدمی جہنم میں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو نعمت جس وقت یاد آئے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر دیں۔ سوچئے، پانی پر اللہ کی نعمت شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی صحت مند جسم پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اپنی آنکھوں پر، اپنے ہاتھوں پر، ہر نعمت اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑی ہی عظیم عظیم نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے کتنی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں عمومی طور پہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکر کی زبان سے بھی ہم اللہ کی تعریف کریں، زبان سے ہم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں، دل میں اعتراف کریں اور دل میں اس نعمت کے دینے والے اللہ کی ذات کے لیے محبت کا جذبہ رکھیں کہ اس سے زیادہ محبت کسی اور سے نہ ہو، اور اپنے اعضاء و جوارح، ہاتھ پیر، جسمانی اعضاء سے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما بردار بن کے رہیں۔ ان اعضاء کے ذریعے نافرمانی نہ کریں کہ ہاتھوں کا غلط استعمال ہو، پیروں کا غلط استعمال ہو، نظروں کا غلط استعمال ہو، زبان کا غلط استعمال ہو، ایسا نہ ہو، یہ ناشکری ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔